ظلال أعلام حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله لم ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام من بدأ إلى المسجد جوعا أعد الله له رزقه كلما أتاه الله وقع على عيسى. انتہائی قابل احترام دوستوں بزرگ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ حاجتیں لگائی ہیں، ضرورتیں لگائی ہیں۔ کھانا انسانی ضرورت ہے، لباس انسانی حاجت ہے، مکان انسانی ضرورت ہے، ہوا پانی یہ سب ضروریات بشریہ میں سے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے اہم اور بنیادی ضرورت انسانیت کی کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بنیادی ضرورت انسانوں کی اور قیامت تک کے آنے والوں کی وہ سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے نماز میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور حاجت کے مانگنے کا حکم نہیں دیا سوائے ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، نامکمل ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نماز مکمل نہیں ہوگی اور سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت کا سیدھے راستے۔ اور اس ضرورت کو دن میں 1-2 مرتبہ نہیں، 5-10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ 25 مرتبہ منگوایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے۔ کہ اگر نمازی مقتدی ہے تو امام کے ذریعے سے، اور اگر انفرادی پڑھ رہا ہے تو اس کے خود کو اللہ کی طرف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ضرورت کے مانگنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں دعائیں بہت سی ہیں، بے شمار دعائیں ہیں قرآن پاک، اور وہ سب دعائیں انسانیت کے لیے ضروری ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اتنی جامع دعا ہے قرآن کی جس میں ساری دنیا اور آخرت کی خیر کو مانگ لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے مانگنے کو ضروری نہیں کرا۔ ایک آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی جگہ اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ کہا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دعا تو یہ ہے اور قرآن کی دعا ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن فرمایا نہیں یہ ساری دعائیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس دعا کے مانگنے کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ہدایت کی دعا ہے۔ ہدایت تو اللہ سے۔ ایک انسان دنیا کے اسباب اور چیزوں کی قلت اور کمی کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا، اسے کوئی بھی ناکام نہیں کہہ سکتا۔ ایک انسان کا انتقال ہو گیا، موت تک اس کے پاس اس کا ذاتی مکان نہیں بن سکا، کہیں کسی قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں یہ شخص ناکام کرا دیا جائے گا۔
اس لیے کہ صحابہ کی جماعت میں ایک بڑی تعداد وہ صحابہ کی رہی ہے جن کے پاس موت تک ان کا اپنا ذاتی کوئی مکان نہیں رہا، تو ناکام تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ایک انسان پھٹے پرانے لباس میں اگر زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا گیا، یہ ناکام نہیں۔ ایک انسان غربت میں، فقر و فاقے میں، چیزوں کی قلت کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلا گیا، اللہ کے یہاں اس کو ناکام نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر ہدایت کے بغیر گیا ہے تو یہ یقیناً اور ضرور بھی ضرور اللہ کے یہاں ناکام ہے۔ ہدایت کے بغیر چلا دنیا کے سارے اسباب ہیں، ہدایت کے بغیر ہے، اللہ کے یہاں یہ ناکام ہے۔ دنیا کا کوئی سبب نہیں ہے، صرف ہدایت ہے، اللہ کے یہاں کامیاب کریں۔ اسی لیے قرآن نے صحابہ کو ہدایت یافتہ جماعت کہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت کو پا چکے ہیں، بلکہ یہ ہدایت کا معیار ہے۔ حضور نے فرمایا اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، یہ میرے صحابہ ان میں سے ہر ایک ہدایت کے اعلیٰ درجے پر ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ صحابہ جن کی زندگیاں ہدایت یافتہ ہے، ان کی زندگیاں اسباب اور چیزوں کے اعتبار سے انتہائی کسب و کرسی میں اور انتہائی کہنا چاہیے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں گزر گئی، لیکن انہی کو کامیاب کرا دیا۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ پتہ چلا کامیابی اور ناکامی کو دنیا کے اسباب اور چیزوں سے نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ رب العزت کی طرف سے دی جانے والی اس ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی ہدایت ہے، تو اب یہ بات دماغ میں آتی ہے اور یہ سوال ذہن میں قائم ہوتا ہے کہ اس ضرورت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس ضرورت کے ملنے کی جگہ کیا ہے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان بھوک میں اسباب طعام کو لانے کے لیے ان جگہوں کی طرف رخ کرتا ہے جہاں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سبزی لینا ہے تو اس کی جگہ ہے، راشن لینا ہے تو اس کی جگہ ہے، یہ ساری جگہیں متعین ہیں۔ ایک بچے کو بھی کہو گے تو وہ کہیں اور نہیں جائے گا بلکہ اسی دکان میں۔ انسان بیمار ہو گیا ہے، دواخانے ہی جائے گا، دوا لینا ہے میڈیکل ہی جائے گا، گاڑی خراب ہو گئی ہے یہ میکینک کے پاس ہی جائے گا، کپڑا خریدنا ہے کپڑے کی ہی دکان پر جائے گا۔ فرمایا کہ جیسے دنیا کی ان ساری چیزوں کی جگہ، ان کے ملنے کے مکانات، یہ ٹھکانے متعین ہیں، وہ جگہ ان کے علاوہ میں کہیں تلاش نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ہدایت کو ہمارے اللہ نے قیامت تک کے لیے مسجد سے اور اعمال مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دوا کے ملنے کی جگہ میڈیکل ہے، سبزی کے ملنے کی جگہ سبزی مارکیٹ ہے، اور میرے دوستوں گوشت کے ملنے کی جگہ اس کی دکان ہے، اور اسی طرح کپڑے کے ملنے کی جگہ کپڑے کی دکان ہے، اور علاج کے لیے دواخانہ اور ہاسپٹل ہے، تو ہدایت کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ہدایت کے لیے مسجد۔ جیسے ایک انسان دوا خانے اور میڈیکل سے ہٹ کر کے دوا کہیں حاصل نہیں کر سکتا، ایک انسان سبزی مارکیٹ سے ہٹ کر کے سبزی کہیں حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہی میرے عزیز و بزرگوں مسجد کے ماحول سے ہٹ کر کے اور اعمال مسجد سے ہٹ کر کے ہدایت کا کہیں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکان جیسی ضرورت کا انتظام بعد میں کیا ہے، ہدایت جیسی ضرورت کا انتظام پہلے کیا ہے۔ آپ نے اپنا مکان بعد میں بنوایا، بعد میں تعمیر کیا ہے، مسجد نبوی کی بنیاد پہلے رکھی گئی، کیونکہ اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، بغیر چھت کے زندگی گزر جائے گی، بغیر ہدایت کی زندگی نہیں گزر سکتی، بغیر گھر کے زندگی گزر جائے گی، لیکن بغیر ہدایت کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اللہ تعالی نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، ان اول بیت وسع للناس الذی ببکہ
وقت کا سب سے پہلا گھر اگر اس روئے زمین پر کوئی تعمیر کیا گیا ہے اور کسی بنیاد رکھی گئی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بیت اللہ. ورنہ علماء نے لکھا ہے یہ پوری زمین پانی کی شکل میں تھی، بلبلے کی شکل میں ایک شکل قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے خشکی کے حصے کو پیدا کیا، لیکن سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی چیز اگر اس پورے زمین پر کوئی بنی ہے، تعمیر ہوئی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بیت اللہ. اب دو بنیادی صفت قرآن نے بیت اللہ کی ذکر کی ہے، مبارکن و ہدی للعالمین. ایک تو اللہ نے اس کو برکت کی جگہ بنایا ہے اور دوسرے سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں یا پھر دنیا کی مسجدوں کے تعلق سے بھی یہ بات ہے؟ تو فرمایا جیسے عبادت کے ادا کرنے میں ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے رخ اور بیت اللہ کی سمت کے تابع ہیں، ایسے ہی جو خیر و برکت اور جو ہدایت کا وعدہ اللہ رب العزت کا بیت اللہ کے ساتھ ہے وہ ساری دنیا کی اور قیامت تک کے آنے والی مساجد کے ساتھ. دنیا کے کسی بھی کونے میں مسجد ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں عبادت خانہ ہو، اگر اس کا رخ بیت اللہ کی سمت پر نہیں ہے وہاں کے اعمال کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار ہی نہیں. تو جیسے عبادت میں ساری دنیا کی مسجدوں کو اس مسجد کے تابع کر دیا گیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ وہ صرف بیت اللہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ اس کی برانچیں ہیں اور یہ اسی کی شاخیں ہیں اور یہ اسی کی نکلی ہوئی چیزیں ہیں. اسی لیے جو صفت اور جو تاثیر ہم نے اس جگہ میں رکھی ہے وہی تاثیر اور وہی ساری صفات ساری دنیا کی ان مساجد میں ہیں جن کا تعلق اور جن کا کنیکشن بیت اللہ سے. اسی لیے کہا گیا ایک انسان اپنے گھر پر ہے، اپنے محلے میں ہے، بیت اللہ سے بہت دور ہے، لیکن یہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں عبادت کی نیت سے جا رہا ہے، اس کو ویسا ہی ثواب دیا جا رہا ہے جیسا کہ کوئی شخص احرام کو باندھ کر کے بیت اللہ کے ارادے سے سفر کرتا ہے. اس کی مسجد تو بیت اللہ نہیں ہے، اس کی اپنی مسجد تو بیت اللہ نہیں ہے، لیکن اس مسجد میں آنے پر جو اجر و ثواب ہے وہی اجر و ثواب ہے جو بیت اللہ کے جانے پر. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تمہاری مسجد ہے لیکن ان سارے اعمال کے اعتبار سے اور تاثیر کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ ہی سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے. تو جیسے بیت اللہ کو اللہ نے برکت کی جگہ بنایا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اعمال مسجد میں اور مسجد کے ماحول میں برکتیں رکھ دی ہے. جیسے بیت اللہ کو ساری دنیا کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے، ایسے ہی قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے اور ہدایت کی مرکزیت کے لیے اللہ نے مسجد ہی کو طے کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعلق جمیل اسباب برکت سے تھا اور مسجد کے ماحول سے تھا اور اعمال مسجد سے تھا. یہاں کی برکتیں اللہ رب العزت انہیں اپنی آنکھوں سے دکھا رہے تھے. ان کے بچے، ان کے گھر والے، سارا ماحول اس زمانے کا اس زمانے کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا تعلق جس جگہ سے ہوگا اس جگہ کے اثرات انسان کے ذریعے سے اس کے گھروں تک پہنچنا یقینی ہے، ضروری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے محلے کا پاور ہاؤس ہوتا ہے وہاں سے بجلی کا کنیکشن ہر گھر تک پہنچتا ہے، محلے میں میٹھے پانی کی ٹانکی ہے جہاں سے فلٹر پانی ہر گھر میں پہنچتا ہے، ایسے ہی محلے کی مسجد یہ محلے کی ہدایت کا روحانی مرکز ہے. اگر گھروں کا تعلق اور کنیکشن ان مسجدوں سے ہے اور یہاں کے روحانی مرکز سے ہے، آپ فرمایا یہاں سے ہدایتیں جو اللہ کی طرف سے گھر میں نازل کی جاتی ہے وہ مسجد کے راستے سے گھروں تک پہنچتی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے فضائل بتا کر کے اور بازار کی نحوستیں بتا کر کے اور مسجد کی اہمیت بتا کر کے اور بازار کے نقصانات بتا کر کے اپنی امت کو اس ماحول سے کاٹا ہے اور اس ماحول سے جوڑنے کی محنت اور باطل کی محنت ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں یہ رہی ہے کہ امت کو یہاں سے کاٹ کر کے اس گندے ماحول سے جوڑ گیا.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس جگہ کی فضیلت بیان کی ہے، آپ نے ان جگہوں کی نحوستیں بیان کی۔ بازار کا ماحول ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، اب غزل بلاد ہے، اللہ کے نزدیک مقبوض ترین جگہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے مساجد احب البلاد ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ جگہ ہے، بازار اب غزل بلاد ہے، اللہ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ فرمایا تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا مقبوض بننا چاہتے ہو؟ تمہیں اگر دیکھنا ہے تو تم دیکھ لو تمہارا تعلق محبوب جگہوں سے ہے یا مقبوض جگہوں سے، کیونکہ حدیث نے تو یہ طے کر دیا ساری دنیا کی مسجدیں اور ساری دنیا کی زمینیں انہی دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو وہ محبوب جگہ ہے یا مقبوض جگہ ہے، اور انسان کا وقت انہی جگہوں پہ گزر رہا ہے، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ میں اللہ کے نزدیک محبوب بن رہا ہوں یا میں اللہ کے نزدیک مقبوض بن رہا ہوں۔ اگر تعلق مسجدوں سے ہے اور اگر تعلق محبوب جگہوں سے ہے اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں سے ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے اور اللہ کے محبوب بنتے جا رہا ہے، اس لیے محبوب جگہوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، جیسے ساری دنیا کی بگڑی ہوئی چیزوں کے بننے کی ایک ہی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی بننے کی جگہ الگ الگ ہے۔ کپڑا پھٹ جائے گا اس کے سینے کی جگہ الگ ہے، گاڑی بگڑ جائے گی اس کے بننے کی جگہ الگ ہے، چپل پھٹ جائے اس کے سینے کی جگہ الگ ہے، انسان بگڑ جائے میرے دوستوں بزرگوں اس کے بننے کی جگہ ہے۔ ایک بگاڑ جسم کے اعتبار سے، ایک بگاڑ روح کے اعتبار سے، جسمانی بیماریاں انسان کو اتنا تباہ نہیں کرتی جتنا روح کی بیماری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جسم کی بیماری کا منتہا موت ہے، لیکن روحانی بیماری صرف موت پر ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو بھی تباہ کر دے گی۔ کینسر کا مرض انسان کے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا گناہوں کا مرض اور گناہوں کے جراثیم اور گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری اس کا خاتمہ موت ہے، لیکن یہ ساری روحانی بیماریاں وہ ہے، فرمایا کہ یہ صرف موت پر ختم نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک آخرت میں جو جسم دیں گے، یہی بیماریاں اس جسم کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے والے کے لیے قابل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، لیکن جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی، اس لیے جسمانی بیماریاں محسوس ہوتی ہے، روحانی بیماری انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ سر کا درد ہے پتہ چل رہا ہے، بدن کو بخار ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے، سردی ہو رہی ہے محسوس ہو رہی ہے، لیکن روح بیمار ہو رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے، اس کی بیماری کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ میرے اندر اعمال کی طلب کم ہوتی جا رہی ہے، اگر مجھے کھانے کی لذت محسوس نہ ہو میں چوکنا ہو جاتا ہوں، کہیں بخار تو نہیں ہے، کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہے، لیکن اگر مجھ کو اعمال کی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو میرے اندر اس کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ مجھے اعمال کی لذت محسوس کیوں نہیں ہوئی۔ کھانا اچھا نہیں لگے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، کیوں کڑو لگ رہا ہے، کیوں خراب لگ رہا ہے، کیا بات ہے، ڈاکٹر صاحب کو بتاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، ٹیسٹ معلوم نہیں ہو رہا، کھانے کی طبیعت نہیں ہو رہی، لیکن اعمال کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، یا عمل ہو رہے ہیں اس کی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ فرمایا جیسے وہ جسمانی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ جسم کا بیمار جیسے کھانے کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، روح کا بیمار اعمال کی لذت سے اللہ کے یہاں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے بیمار کے لیے کھانا بوجھ ہوتا ہے، جسمانی بیمار کے لیے، روحانی بیمار کے لیے اعمال بوجھ بن جاتے ہیں۔ دیکھو بیمار لوگ زبردستی کرتے ہیں، کھا لو کھا لو کھا لو، اسے چڑ ہوتی ہے، کیوں بار بار کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میری طبیعت کھانے کی نہیں ہوتی، لوگ زبردستی کرتے ہیں کچھ کھانا کھانا پڑے گا، وہ نہیں کھاتا ہے، کیوں؟ اس کی طبیعت نہیں ہوتی ہے کھانے کی۔ فرمایا یہ سب سے بڑی علامت ہے جسم کے بیمار ہونے کی، اندر میں کھانے کی طلب ختم ہو گئی۔ فرمایا ایسے ہی روح کی بیماری کی علامت یہ ہے اندر میں عمل کی طلب ختم ہو جائے، بلکہ لوگ اگر عمل کے کرنے کے لیے اس کو زبردستی کرے تو اس کو ان سے چڑ ہو جائے۔ تو بچہ بولے میرے کو سب معلوم ہے، میرے کو مت سکھاؤ، میرے کو مت بتاؤ، میں سب جاننے والا ہوں، کیوں زبردستی کر رہے؟ جب کرنے کا رہے گا میں جب کر لوں گا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، فرمایا کہ جیسے انسان
انسان کو اپنے بدن کی بیماری کا احساس ہو جائے تو آدمی اس کو مرنے نہیں دیتا بلکہ جلدی سے اس کے علاج کی فکر کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بات پتہ چل رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ روحانی بیماری سے ہماری روح کمزور ہو رہی ہے، میرے دوستوں بزرگوں، اس کا علاج دنیا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے، دنیا کے کسی ہاسپٹل، دنیا کا بڑے سے بڑا اور ماہر سے ماہر ڈاکٹر تمہارے دل کی رگوں کا تو علاج کر دے گا، لیکن اس ڈاکٹر کے پاس اس دل میں بسنے والے حسد، اس دل میں رہنے والا کینہ، اس دل میں رہنے والا کپٹ، اس دل میں رہنے والی نفرت، اس دل میں رہنے والا بغض، اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ اس کا تو علاج کر دے گا کہ تمہاری کتنی رگیں چوکب ہے اور تمہاری کتنی رگیں بند ہے اور تمہاری کتنی رگوں میں خون نہیں پہنچ رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں بتا دے گا۔ 70% بند ہے، 90% بند ہے، بائی پاس کرنا پڑے گا اور تم کو جو ہے وہ انجیوپلاسٹی کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں تو دنیا میں ہیں، لیکن جس دل کے اندر جو دل روحانی بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے، جو گناہ کی نحوستوں سے آلودہ ہو چکا ہے اور جو گناہ کی گندگی سے آلودہ ہو چکا ہے، اس گندگی کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، دنیا کے کسی دواخانے میں، لیکن علاج تو کرنا پڑے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جیسے وہ جسم کے علاج کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر، یہ روح کے علاج کی جگہ ہے، یہ روحانی دواخانہ، یہ روحانی علاج کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتوں میں آتا ہے اگر کسی سے چوری جیسے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے اسے اسی جگہ لا کر کے رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہاں کے ماحول میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر اور اثرات رکھی ہے۔ ایک انسان جیسے دواخانے کے ماحول میں چند دن رہے تو اس کی بیماری کو اللہ پاک اچھا کر دیتے ہیں اور اس کا جسم صحیح سالم اور تندرست ہو جاتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماروں کو یہاں کے ماحول میں چند دن چند گھنٹے رکھے جاتے تھے، جیسی بیماری ہوتی تھی اس اعتبار سے اللہ پاک یہاں کے اثرات کی برکت سے ان کے اندر ان گناہوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ایک مریض تو وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھ کر کے دوا گولی دے کر کے 10 منٹ میں فارغ کر دیا۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ رکو، انجیکشن لگانا پڑے گا۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں سلائن چڑھوا لو، آدھے دن میں چھٹی ہو جائے گی۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، تم کو تو چند دن کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے علاج کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ جیسے جسمانی مریضوں کی کیٹیگری ہے اور وہ آنے والا ڈاکٹر بتاتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں اگر روحانی اعتبار سے انسان ان کی بھی یہی درجات ہے، یہی کیفیات ہے۔ ایک تو وہ ہے جو 10-15 منٹ کے لیے بھی اگر مسجد آ جاتے ہیں، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، چونکہ ان کا مشغلہ دن بھر کا دین کا ہی اور علم کا ہی ہے، اس لیے اتنا تعلق بھی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر میں بیماری میں زیادہ آگے بڑھ چکا ہوں تو میرا ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کا آنا اور دن میں ایک مرتبہ مسجد کا آنا اور 10-15 منٹ کے لیے مسجد کا آنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ مجھے گھنٹوں اس ماحول کے اندر گزارنا پڑے گا، اس لیے کہ میں وہ مریض نہیں ہوں جو صرف دوا لے کر کے چلا جائے تو اس کا علاج ہو جائے، بلکہ میری حالت اتنی سیریس ہو چکی ہے گناہ کے اثرات سے، نافرمانی کے اثرات سے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے اثرات سے، کہ مجھے 10-15 منٹ میں اثر محسوس نہیں ہوگا، بلکہ مجھے مہینوں، ہفتوں، بلکہ ہو سکتا ہے یعنی برسوں اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا پڑے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، فرمایا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، انسانیت کی سب سے بنیادی ضرورت ہدایت ہے، اور ہدایت کی جگہوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مسجد کو بنایا ہے، اسی لیے کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ نے مسجد والوں سے ہدایت کے دینے کا یقینی طور پر وعدہ کیا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کسی کو ہدایت ملے نہ ملے جو مسجدوں سے چپکے رہیں گے اور اعمال مسجد کے پابند رہیں گے، ہم ان کو یقیناً ہدایت دے کر کے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا میرا تعلق ہدایت کی جگہ سے کتنا ہے اور گمراہی کی جگہ سے کتنا ہے۔ بازار گمراہی کی جگہ ہے، مسجد ہدایت کی جگہ ہے، مسجد کے باہر کا ماحول گمراہی کی جگہ ہے اور مسجد کا نیک ماحول یہ ہدایت کی جگہ ہے۔ میرا اپنا تعلق جن جگہوں سے ہے ان جگہوں کے اثرات زندگی پر۔
انسان کے اندر عمل کے اوپر چلانے کی طاقت پیدا کرنے والی چیز اس کے باہر کا ماحول بھی ہے. انسان کا اپنا اندر تو ہے جو انسان کو عمل پر چلاتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ آدمی باہر کے ماحول کی اور باہر کے اثرات کی طاقت سے بھی نیکیوں پر چلتا ہے. اگر اس کے آس پاس کا ماحول نیکیوں کا ہے اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہے، اور اگر آس پاس کا ماحول صحیح نہیں ہے تو اچھے دیندار کے لیے نیکی کا کرنا مشکل ہے. فرمایا اگر تم اپنے اندر اور اپنے آپ کو اچھوں کی صحبت کا عادی بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کائنات میں فرشتوں سے زیادہ اچھا تو کوئی بھی نہیں، جن کے اندر نافرمانی کے اثرات بھی نہیں ہے. ان کی صحبت کے ملنے کی جگہ اور ان کی صحبت کے حاصل کرنے کی جگہ وہ مسجد کا ماحول ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ مسجد ہے، جیسے شیطان کے رہنے کی جگہ بازار ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان بازار میں رہتا ہے، بازار میں انڈے دیتا ہے، بازار میں بچے پیدا کرتا ہے. جیسے شیطان کے رہنے کی جگہ بازار ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ مسجد. اب انسان کا اپنا اختیار ہے، جیسے اللہ نے دنیا میں سے اختیار دے دیا. یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں. ہم نے تم کو موقع دیا ہے، کس کو اختیار کرتے ہو، کس کو چنتے ہو. دنیا بدلنے کی جگہ نہیں، عمل کی جگہ ہے. ایسے ہی یہ دونوں ماحول اللہ نے کھول کر کے امت کے سامنے بیان کر دیے کہ دیکھو ایک تو فرشتوں والا ماحول ہے اور ایک تو شیطان کا ماحول ہے. تم اپنا وقت کہاں گزارنا چاہتے ہو اور تم اپنے لیے کس ماحول کو پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کے درجے میں جائیں گے، لیکن ضرورت پوری ہو جائے. استنجا انسان کی ضرورت ہے، بیت الخلا انسان کی ضرورت ہے. انسان کتنے ہی لاکھوں کے استنجا کھانے میں کیوں نہ ہو، وہاں جا کر کے سو نہیں جاتا، وہاں جا کر کے گھنٹوں بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی بازار ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے، وقت کے گزارنے کی جگہ نہیں ہے، ٹائم کے پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، زندگی کے برباد کرنے کی جگہ نہیں ہے، دل کے لگانے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت پوری ہو جائے آپ کو واپس. ایک اللہ والے اپنے گھر کی نوکرانی کو لے کر کے بازار چیزیں خریدنے کے لیے گئے. اس سے کہا اللہ کی بندی تو یہیں کھڑی ہے، میں سامان لے کر کے آ رہا ہوں، ساتھ میں واپس چلیں گے. واپس آئے تو دیکھا کہ وہ وہاں سے غائب ہے. گھر آئے تو بہت ناراض، کہنے لگی آقا ناراضگی میں جلدی نہ کرے، پہلے مجھ سے وجہ تو پوچھے، میں نے اس جگہ کو کیوں چھوڑا ہے. اور میں کیوں چھوڑا؟ کہا کہ جس جگہ تم مجھے چھوڑ کر کے گئے تھے اتنی غفلت کی تھی، گناہوں کی تھی، نافرمانی اور اللہ کی معصیتوں کی تھی. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں زمین پھٹ کر کے اس کو اپنے اندر نگل نہ لے، اللہ کا عذاب کہیں اس جگہ پر نازل نہ ہو جائے. اس لیے میں نے فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ کہیں میں اللہ کی گرفت کا شکار نہ ہوں. جیسے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اگر انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر جان ہے، تو اس کو کسی چیز کا لگنا فوراً محسوس ہو جاتا ہے. سوئی بھی چبھے تو اسے احساس ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پھانس بھی گڑے اسے محسوس ہو جاتی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں، اگر اندر میں ایمان ہے، اندر میں یقین ہے، اندر میں اللہ سے تعلق ہے، تھوڑا سا بھی اگر گناہوں کے اثرات اور غلط ماحول ہے، اس کو اس کی ظلمت اور اس کو اس کی گندگی فوراً محسوس ہو جائے گی. ورنہ اگر جسم کا کوئی حصہ بے جان ہے، اس کا کاٹ دینا بھی انسان کو تکلیف کا احساس ہونے نہیں دے گا. ایسے ہی انسان کے اندر سے اگر ایمان کی روح نکل جائے، اعمال کی ظلمتیں اور اعمال کی گندگیاں اور معصیت کی نفرتیں، کہا کہ اس کا احساس بھی اس کے اپنے اندر سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جب یہ محلہ اور یہ محلے کے افراد جمعہ کے دن کے ایک وقت میں اس مسجد کو ماشاءاللہ ہرا بھرا اور آباد رکھ سکتے ہیں، تو میرے دوستوں بزرگوں کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ پورے ہفتوں کے 7 دن میں مسجد اسی طریقے سے آباد ہو جائے اور مسجد اسی طریقے سے ہری بھری اور مسجد اسی طریقے سے 24 گھنٹے کے اعتبار سے اعمال کے ذریعے سے آباد ہو جائے. جب کارخانہ 24 گھنٹے چل سکتا ہے اور جب دکانیں 24 گھنٹے چل سکتی ہے اور جب ہوٹلیں 24 گھنٹے کھلی رہ سکتی ہے اور جب دواخانے 24 گھنٹے چل سکتے ہیں اور جب ساری دنیا کی ٹھکانے 24 گھنٹے آباد ہو سکتے ہیں، اللہ کا گھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کارخانے سے بڑی ضرورت ہے، دکانوں سے بڑی ضرورت ہے. اور میرے دوستوں، میں نے شروع میں کہا ہدایت ان ساری ضرورتوں سے سب سے بڑی اور سب سے بنیادی ضرورت ہے. جب یہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی جگہ آباد رہ سکتی ہے 24 گھنٹے، تو جو سب سے بنیادی ضرورت ہے اس کی جگہ 24 گھنٹے آباد کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟
مجھے 24 گھنٹہ فارغ نہیں کرنا ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ فارغ کر لوں، 2 گھنٹہ فارغ کر لوں۔ اگر میرے محلے کے لوگ محلے کے 400 مکانات میں 24 گھنٹے رہ کر کے ان مکانات کو 24 گھنٹے آباد رکھ سکتے ہیں، آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ ارے بولے گھر میں تالا لگ جائے گا، خطرہ رہتا ہے، گھر بند رہے گا، نقصان کی چیز ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کے 10 بائی 10 کے گھر بند ہونے میں اس کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ مسجد میں رات بھر تالے لگے ہیں، مسجد میں رات بھر تالا پڑا ہوا ہے، بند ہے، اس کو اس کے نقصان کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن اتنا محدود ہو گیا اور سوچ اتنی مختصر ہو گئی اور ذہن اتنا محدود ہو گیا کہ مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تالا اس لیے لگا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی فجر کا وقت ہوگا، مؤذن صاحب آئیں گے، مسجد کو کھول دیں گے۔ کہا صرف ضرورت نماز کا پورا کرنے کی جگہ ہے۔ تو پھر میرے دوستوں بزرگوں، تو اگر 1 گھنٹہ بھی لوگ چلا لے، ایک دن کے روزی روٹی کا تو انتظام ہو جائے گا نا۔ اگر وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور کیوں 24 گھنٹے، میرے دوستوں بزرگوں، وہاں کی ضرورت پر پورا ہونے پر آدمی اس کو محدود نہیں کر رہا ہے، یہاں اس نے ضرورت کی حد تک مسجد کو محدود۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، ہمارے اس ماحول سے کٹنے کی وجہ سے صرف ہماری اپنی ذات کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں جب مردوں کا تعلق مسجد سے تھا تو مردوں کے اعمال کے اثرات گھروں میں منتقل ہوتے تھے۔ ایک فرد بھی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو زندگی جہالت کے ساتھ گزارنے والا۔ ابھی میرے اپنے علم کے ٹھکانے نہیں ہیں، میں 2 بچوں کا باپ ہو گیا، مجھے نہیں پتا بڑی ناپاکی کیا، چھوٹی ناپاکی کیا ہے، کتنی ناکامی بدن پر لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور کتنی ناپاکی لگ جائے اور نہ دھوئی جائے تو بھی چل جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے اور کیسے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے موٹے موٹے پاکی ناپاکی کے مسائل ابھی مجھے پتہ نہیں چلے تو میری گھر والی کو، میرے بچوں کو اور میری بوڑھی ماں کو یہ سارے مسائل کیسے پتہ چلے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر امیر المومنین جب بنائے گئے حضور کے بعد مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ لوگوں اگر تم نے 500 درہم سے زیادہ مہر مقرر کیا تو میں عمر امیر المومنین ہوں، میرا حکم اور آرڈر یہ ہے کہ جس کا مہر 500 سے زیادہ ہوگا میں اس کو سزا دوں گا، کوڑے سے ماروں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سارے مہر نکاحوں کے 500 درہم رہے، اس سے زیادہ نہیں رہا ہے۔ ایک بڑھیا پیچھے سے کھڑی ہوئی، فرمایا عمر اس مسئلے کو تم اپنی جیب سے کہہ رہے ہو، اللہ کی کتاب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک بھاری مقدار بھی مہر میں اپنی بیوی کو دے رہے ہو تمہیں اس سے لینے کا حق نہیں ہے۔ فرمایا عمر جس مقدار کو قرآن نے متعین نہیں کیا ہے تم متعین کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اس بڑی بیوی کو جزائے خیر دے، اس نے امیر المومنین کی اصلاح کر دی۔ میرے دوستوں بزرگوں اندازہ لگاؤ، امیر المومنین جن کے علم کا حال یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ساری امت اور سارے صحابہ کا علم ایک پڑھنے میں اور عمر کا علم ایک پڑھنے میں عمر والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ امت کا اتنا زبردست اور اتنا بڑا عالم اگر اس سے کبھی بھول چوک اور غلطی ہو گئی ہے تو ایک امت کی بوڑھی عورت کی علم کی سطح یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کو لقمہ دے رہی ہے، وہ ان کی اصلاح کر رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہم نے تو میرے دوستوں اپنا بھی نقصان کیا، گھر والوں کا بھی نقصان کیا اس ماحول سے کٹ جانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر ایک سے اس بات کا مطالبہ ہے، ہر ایمان والے سے اس بات کی درخواست اور گزارش ہے ہمارا تعلق یہاں کے ماحول سے ہو، تاکہ ہم صرف نماز کی حد تک نہیں آئے بلکہ علم جو نماز سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں نماز 24 گھنٹے فرض نہیں ہے، لیکن علم 24 گھنٹے ہم پر فرض ہے۔ نماز 24 گھنٹہ فرض ہے، روزہ 24 گھنٹہ فرض نہیں ہے، لیکن علم موت تک 24 گھنٹہ فرض ہے۔ اب کیا حکم میرے اللہ کا میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اسی کے جاننے کو علم کہتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹہ انسان سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ میں گھر سے نکلا ہوں ملازمت کے لیے، اب اللہ کی طرف سے ایک ملازم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ہماری شریعت اس کو ملازمت کی لائن کا دین کیا بتا رہی ہے۔ میں گھر سے نکلا ہوں کاروبار کے لیے، ایک تاجر کی طرف اللہ کا کیا حکم متوجہ ہو رہا ہے۔ میں گھر سے نکلا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کاروبار کے لیے، مجھے حلال اور حرام سے متعلق شریعت کیا سکھا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، اس کا جاننا میرے لیے ایسے ہی فرض ہے جیسے ظہر کی نماز کے ہونے پر ظہر کا پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس فریضے کا سیکھنا بھی میرے عزیز و بزرگوں ہمارے اپنے ذمہ ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ آدمی عمل کر رہا ہے جہالت کے ساتھ کر رہا ہے، جیسے اللہ کے یہاں میرے دوستوں بزرگوں عمل کا نہ کرنا قابل گرفت ہے، ایسے ہی جہالت کے ساتھ عمل کا کرنا بھی اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے۔
میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تکبیر تحریمہ کر رہا ہوں، زبان سے اللہ اکبر نہیں کر رہا، بس صرف ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لے رہا ہوں۔ آپ علماء سے پوچھو میں نماز میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، میری تکبیر تحریمہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میری تو نماز ہی نہیں ہوئی، میں نے تو نہ ہونٹ ہلایا اور نہ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے، صرف ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیا، تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوئی، میری نماز ہی نہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، کہا کہ اس کو سیکھنے کے لیے یہاں کا ماحول ہے، اس لیے روزانہ کے اعتبار سے جیسے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، سب سے بڑی اور سب سے بنیادی ضرورت تو یہ ہے اس کے لیے بھی ہمارا اپنا وقت فارغ ہو، ہم اس ماحول میں آنے کے پابند بنیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ علماء ہیں، ہمارے یہاں علماء ہیں، اللہ کا فضل ہے ہمارے اپنے شہر پر اور ہمارے اپنے علاقوں پر۔ ایک ایک محلے میں کئی کئی عالم ہے، ایک ایک محلے میں کئی کئی حافظ ہے، ایک ایک محلے میں کئی کئی جاننے والے ہیں، آپ آسانی کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہو۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہم لوگ یہ مہاراشٹر کا علاقہ عثمان آباد، لاتور، ان اضلاع کا سفر کر کے آئے ہیں، پورے محلے میں بلکہ اڑوس پڑوس کے 2-4 محلوں میں بھی ڈھونڈنے سے ایک عالم نہیں، 10-10 12-12 مسجدوں کا حلقہ ہے، پورے 10-10 12-12 مسجدوں کے حلقوں میں ایک عالم نہیں ہے جو ان کے دینی اعتبار سے رہبری کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جتنا ضروری ایک محلے کے لوگوں کی، ایک محلے میں کلینک کا ہونا محلے والوں کی بنیادی ضرورت ہے، کرانہ دکان کا ہونا محلے والوں کی بنیادی ضرورت ہے، میرے دوستوں، اس سے بڑی ضرورت محلے کے لیے ایک عالم کا اور ایک مسائل کے سکھانے والے کا اور ایک دین کے علم رکھنے والے کا، کہا کہ یہ اس سے بڑی اور اس سے بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، کتنا ہمارا لگتا ہے آپ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے آ جاؤ، میرے دوستوں، اندر میں طلب رہے گی تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ جیسے اندر میں طلب گھنٹوں ڈاکٹر کے یہاں نمبر کا لگوانا آسان کر دیتی ہے، آدمی برا نہیں مانتا، کہا کوئی بات نہیں، رش ہے، گردی ہے، زیادہ ہے، جب ڈاکٹر صاحب ٹائم دیں گے، اپائنٹمنٹ دیں گے، اس ٹائم میں جاؤں گا، اس ٹائم پہ کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہم نے دین کے علم کو کیوں اتنا ہلکا کر لیا؟ آدمی فون کرتا ہے، پوچھ لیتا ہے، یہ 2 قدم چل کر کے آنے کے لیے اور 10 منٹ فارغ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوا پوچھو ڈاکٹر صاحب سے فون کر کے، بتا دو کہ میں 1 کروڑ روپے کا دوا کھانا یا فون پہ دوا بتانے کے لیے کھولو، یہاں آؤ، کتنے بھی مصروف ہو، کتنے بھی مشغول ہو، اگر تمہاری ضرورت اور حاجت ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں پہ آؤ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس سے بڑی ضرورت اور اس سے بڑی حاجت اللہ والا علم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اس چیز کو لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اگر تھوڑی قربانی دینا پڑے گی نا، تو اللہ پاک اس کو بھی اجر سے خالی نہیں رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، اس کا ثواب ایسے ہے جیسا کہ وہ حاجی جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے، تمہارا تو آنا بھی اجر سے خالی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو ہم سب کو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے اور ایسی ترتیب بنانی ہے کہ ہمارے روزانہ کے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت اس ماحول میں اور اس ماحول میں اور مسجد کے اعمال کے لیے فارغ ہو اور یہاں کے عملوں میں ہمارا اپنا حصہ لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی،